اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ آغا صاحب کہ ایک شوہر کی جانب سے ایک مولانا نے طلاق کے صیغے جاری کیے تھے اپنی بیوی کی طرف، اور وہ طلاق ہو گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے عدت گزاری، اور عدت گزارنے کے بعد دونوں نے کہیں اور اپنی پسند سے کہیں اور نکاح کر لیا، یعنی دونوں میاں بیوی اب کسی اور کے میاں بیوی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس شادی کو، اس نکاح کو 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کا بھی نکاح نامہ نہیں رجسٹرڈ ہوا، پرانا ہی نکاح نامہ رجسٹرڈ ہے، اور کوئی طلاق نامہ یا مولانا کی جانب سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں بنا کے دیا گیا جس پر یہ بات واضح ہو سکے کہ اب یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں، جبکہ ڈاکومنٹس میں وہ ابھی تک میاں بیوی ہیں۔ تو کیا ایسی صورتحال میں یہ طلاق درست ہوگی یا نہیں، جبکہ وہ ڈاکومنٹس میں ابھی بھی میاں بیوی ہیں؟ وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، ایک طلاق یا نکاح ہے، اور دوسرا اس نکاح یا طلاق کا ثبوت ہے۔ ثبوت اور چیز ہوتی ہے، نکاح اور طلاق جو ہے وہ اور چیز ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں جو ہے وہ نکاح نامے ہوتے ہی نہیں تھے، نکاح نامے ہوتے ہی نہیں تھے، بس وہ عالم دین نکاح، حتیٰ کہ ایسے سادہ کاغذ پر بھی جو ہے نا وہ نکاح نامہ نہیں تیار کیا جاتا تھا، بس مولانا نے نکاح پڑھ دیا تو میاں بیوی بن گئے، اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ تو پھر یہ بعد میں جو ہے نا وہ یہ رواج جو ہے نا وہ آ گیا ہے، اور ابھی بھی بعض علاقوں میں ایسی بس عالم دین کچھ تحریر کر کے دے دیتا ہے۔ تو یہ جو نکاح نامہ ہے آج کل جو وہ جو ہے نا 4 پیپر ہوتے ہیں، اور اس میں دولہا کا نام، دلہن کا نام، اور ان کی والدیت، گواہ وغیرہ، یہ نکاح کا ثبوت ہے، نکاح کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی بالفرض اگر بالکل کوئی نکاح نامہ تیار نہیں کیا جاتا تو نکاح صحیح ہے، یہ میاں بیوی بنیں گے۔ اسی طرح طلاق، اگر عالم دین طلاق نامہ بنا کے دیتا ہے تو یہ ثبوت ہے، اس کو آپ جو ہے نا وہ عدالت میں لے جائیں گے، پھر جو ہے نا وہ خاتون کی ولدیت کی جگہ جو ہے اس کا شناختی کارڈ میں باپ کا نام لکھ دیا گیا تھا، باپ کی جگہ میاں کا نام لکھ دیا گیا ہے، اب اس کو طلاق ہوتی ہے تو اس کو وہ چینج جو ہے نا وہ کرانا چاہتی ہے۔ یہ جب تک عالم دین کی طرف سے طلاق نامہ نہیں ہوگا اور ثالثی کونسل میں نہیں جائیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ قانونی طلاق جو ہے وہ شمار نہیں ہوگی۔ تو ثبوت کے لیے طلاق نامہ ہے، ثبوت کے لیے نکاح نامہ ہے، باقی نکاح نامہ بالکل نہ بھی ہو، پرانے جتنے لوگ ہیں کسی کا نکاح نامہ جو ہے نا وہ نہیں بنا ہوا ہے، تو وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور بغیر کسی طلاق نامہ کی تیاری کے وہ خاتون جو ہے وہ مطلقہ شمار ہوتی ہے، اور آگے وہ شادی بھی کر سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نکاح اور طلاق اور ہے، اور ان کا ثبوت جو ہے نا وہ اور ہے، نکاح نامہ ثبوت ہے، وہ نکاح کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح طلاق نامہ بھی ثبوت ہے طلاق کا، طلاق کا حصہ نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے بعد السلام۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ قبلہ حکومت پنجاب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ مسجد کے مولانا حضرات کو کچھ ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا، کیا فقہ جعفریہ کے مولانا حضرات کے لیے یہ وظیفہ موصول کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ نہیں، اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے جی۔ جی جی جی، اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، البتہ بس وہ یہ کریں کہ ان کی جو آزادی ہے یا ان کا جو استقلال ہے وہ متاثر نہ ہو، اور یہ ان کو منتھلی کچھ دے کے مثلا ان کو پابند نہ کریں کہ وہ کوئی حق کی بات کریں، یا جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی، یا کوئی خواہ ان کو مجبور کیا جائے کہ ہماری کسی غلط پالیسی کی تائید کریں، کوئی ناجائز فیصلہ کرتی ہے حکومت تو وہ مولانا صاحب سے اس کی تائید کریں، یہ اگر نہ ہو تو بذات خود لینے میں جو ہے نا وہ محترمانہ انداز میں اگر دیتے ہیں تو کوئی ناجائز کام کی ان سے تائید یا حمایت اگر نہیں لی جاتی ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ بعد سلام سوال یہ کیا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ ایام فاطمیہ کا جو ڈیوریشن ہے، یعنی
ان مجالس کے ایام کا جو تاریخی اختلاف کے باوجود اس قدر زیادہ ایکسٹینڈ ہو چکا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کون سی تاریخ ہے اور کون سی تاریخ شہادت کی ہے اور کون سی نہیں. اتنی مجالس ہو رہی ہیں ماشاء اللہ سے. لیکن اکثر جن افراد نے شادیاں رکھی ہوتی ہیں انہیں اکثر اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ ایام فاطمیہ میں اپنی شادی کر رہے ہیں. تو اس دوران کی جو یہ ایک ڈیوریشن ہے 2 مہینوں کے درمیان کا گیپ ہے یا جو اصل تاریخ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم ان دنوں میں شادی کا انعقاد کرتے ہیں تو کیا شادی کرنا ان دنوں میں جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ لوگ بہت زیادہ باتیں بناتے ہیں کہ آپ نے ایام فاطمہ میں شادی رکھی. تو تاریخوں کی بھی وضاحت فرمائیے گا اور شادی کا مسئلہ بھی بیان فرمائیے گا. اور دیکھیں جی، تاریخیں جو ہے نا وہ دو ہی ہیں. یہ ایک 13 جمادی الاولیٰ ہے اور ایک 3 جمادی الثانی ہے. ان دو تاریخوں میں جو ہے نا وہ نہ کرنے سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے. جی ہاں، باقی اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا بعض جگہوں پر جو ہے نا وہ عشرہ فاطمیہ رکھا جاتا ہے. عشرہ 10 دن ہوتی ہے. بعض مقامات پر ایک ہی عالم دین محرم کی طرح عشرہ پڑھتا ہے. بعض علاقوں میں 10 مجالس ہوتی ہیں اور مختلف علماء کرام، یعنی 10 علماء کرام جو ہے نا وہ ایک ایک مجلس پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ ظاہر ہے اس میں یا تو مثلا 3 جمادی الثانی ہے تو اس 10 دن پہلے شروع کی جاتی ہے اور 3 جمادی الثانی کو جو ہے نا آخری اور 10ویں مجلس ہوتی ہے. تو اس تاریخ سے پہلے یا اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح پہلی تاریخ اور دوسری تاریخ کے درمیان بھی جو ہے نا وہ کوئی تقریب نہ رکھی جائے. یہ کوئی جو ہے نا وہ ایک ناجائز کام نہیں ہے.